بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک اگر تیرے ہاں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہیں کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں اور ان سے بات کرنی ہے ادب و احترام کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے عاجزی کے بازو ان دونوں کے سامنے جھکا دے اور یوں دعا کرتا رہے اے میرے پالنہار میرے ماں باپ پہ رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ پچھلے خطبے میں اس عنوان پر میں نے گفتگو کی تھی کہ اسلام نے دو قسم کے حقوق
نے ماننے والوں کے لیے لازم کیے کچھ حقوق ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ انہیں کہتے ہیں حقوق اللہ۔ جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، زنا نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جانا۔ اور کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ جیسے والدین ہو گئے، برادری، کنبہ، ہمسائے، بیوی، شوہر، اولاد، مسکین، فقیر، یتیم، نادار، ایک جگہ پہ مل کے کام کرنے والے دو لوگ، انہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔ بندوں کے حقوق بندے پر۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلا حق اللہ کا یہ ہے کہ عبادت کی ہر قسم اسی کے لیے کی جائے۔ یہ ہر قسم میں نے کیوں کہا؟ کبھی عبادت ہوتی ہے بدنی، جیسے سجدہ، طواف، احرام، اور کبھی عبادت ہوتی ہے مالی، جیسے زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، نظر، نیاز، منت، چڑھاوا۔ اور کبھی عبادت ہوتی ہے قولی، دعا مانگنا، پکارنا، صدا لگانا، مصائب میں اسے یاد کرنا، اس کے نام کے وظیفے پڑھنا۔ قولی عبادت ہو یا مالی ہو یا بدنی ہو، یہ تینوں عبادتیں خاص ہیں صرف کس کے لیے؟ اسی کو ہم نماز کی ہر اتحیات میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، اس کا یہی معنی۔ میری قولی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں للہ، کس کے لیے ہوں گی؟ اور اس عبادت میں یہ بات آگے سننے کی، صرف یہ نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے،
احرام باندھتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، اللہ کی عبادت سے تو ان کو انکار نہیں تھا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اس کی بعید طور کی جائے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، یہ عبادت مقصود ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو، آپ کو آیت آتی ہو، پہلا پارہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، 21 اور 22، اس کو کہاں سے شروع کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں سے شروع کیا اسے۔ اے پوری کائنات کے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ یہ عام خطاب ہے، کائنات کے ہر بندے کو اللہ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ عبادت میری کرو۔ اس کے بعد اللہ نے اس پر دلائل کا سلسلہ شروع کیا۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، میری عبادت کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں جیسے عیسائی کرتے تھے، میری عبادت کرو حضرت عزیر کی نہیں جس طرح یہودی کرتے تھے، میری عبادت کرو حضرت ابراہیم، اسماعیل، لات، منات، عزا، حبل، ان کی نہیں جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے۔ ان کی عبادت نہیں کرنی، عبادت میری کرنی ہے۔ مولا ڈنڈے دے زور نال منوانا ہی کہ میری عبادت کرو، حضرت عیسیٰ، عزیر، حضرت ابراہیم کی عبادت نہ کرو، اسے زبردستی منوانا ہے، جبر؟ فرمایا نہیں، میں نے اسے دلائل کے زور سے منوانا ہے۔ دلیل دے دیتا ہوں، مولا دلیل تو سمجھیں گے عالم، ایک جٹ ان پڑھ اجڑ کیسے سمجھے گا؟ اللہ نے فرمایا میں نے کوئی علمی دلیل دینی ہے، میں نے تو عقلی دلیل دینی ہے، عقلی دلیل دینی ہے۔ ایک ذرہ برابر حق شعور موجود ہے تو میری اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ عبادت صرف میری ہوگی۔ اللہ نے فرمایا میری عبادت اس لیے کرو، الذی خلقکم، اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پہلی دلیل دی، ڈنڈے کے زور، ورنہ ڈنڈے کے زور سے منوا نہیں سکتا، منوا سکتا۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے بندہ کسی دربار پہ، مزار پہ، تعزیے پہ جانے لگے، اللہ اس کی ٹانگیں توڑ دے، نہیں کر سکتا؟ کر سکتا۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور دانے لگے، اللہ اس کو اندھا کر دے، کر سکتا ہے؟ فرمایا نا، بالکل نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کیا انداز ہے اللہ کا! یا ایھا الانسان، الف لام استغراقی نہیں ہے، عاد خارجی کا ہے، مشرک انسان کو خطاب ہو رہا ہے، مجھے نہیں، موحد کو نہیں، یہ اسے خطاب ہو رہا ہے جو رب کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور طرف جا رہا ہے۔ اسے اللہ آواز لگا رہے ہیں پیچھے سے، یا ایھا الانسان، میرا دروازہ چھوڑ کے شفا لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، مقدمے سے رہائی کے لیے، اقتدار کے لیے، عہدے کے لیے کسی اور دربار پہ جانے والے، یا
میں تجھے نہیں روکتا، زبردستی نہیں کرتا، لیکن ایک گل دا جواب دے کے جا۔ اب اللہ اسے ایک بات کا جواب پوچھنے لگے ہیں، ما غرک بربک الکریم۔ رب کا لفظ کتنا پیارا تھا، اوپر سے الکریم بھی آگے، بربک الکریم۔ یہ جو میں اس کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں، آپ کو پسند آ جائے، آپ کے توحید والے گلشن کو کوئی تھوڑا سا پانی ملے تو پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے، پھر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ اس پر خوش ہوئے۔ اللہ نے فرمایا جا، لیکن ایک بات کا جواب دے کے جا۔ تیری 40 سال زندگی گزر گئی، 50 سال گزر گئی، 60 سال گزر گئی، اس میں تیرا بچپن تھا، لڑکپن تھا، جوانی تھی۔ مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی میں ایک لمحہ ایسا دکھا تو میں آواز لائی ہووے تے میں تین جواب نہ دیتا ہووے، پھر تو جا کہ مولا تو تے سنی نہیں، میں ٹرے ہی سلطان باہو تے میں ٹرے ہی، داتا دربار تے میں ٹرے ہی، فلانے مزار تے، پھر تو اچھا لگتا ہے تو مجھے جواب دے کے جا۔ بھول گیا ہے، بھول گیا ہے الذی خالق کا، بھول گیا ہے تو ماں کے پیٹ میں تھا، گندے پانی کا قطرہ تھا، نجس پانی ہے، گندا پانی ہے، اس کا تو قطرہ ہے، تیرے باپ کی پیٹھ میں مدتوں ٹھہرایا، تیری ماں کے رحم میں ٹپکایا، 3 اندھیروں میں، فی ظلمات ثلاث۔ مولا شکر ہے تو قرآن میں بھیجیا سی، فی ظلمات ثلاث، کتنے اندھیرے؟ 3 اندھیرے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، اس پردے اور جھلی کا اندھیرا 3، جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے۔ الذی خالق کا فسوا کا، سوا کا میں نہ سمجھتے برابر کرنا، فعدل کا، عدل کا میں نہ سمجھتی۔ ذرا اپنی انگلیوں کو دیکھیے، پھر اللہ کے عدل کی داد دیجئے، کیسے تناسب سے بنائی ہیں، آنکھیں کیسے تناسب سے بنائی، ہونٹ کیسے تناسب سے بنائے، کان کیسے تناسب سے بنائے۔ فرمایا بھول گئے الذی خالق کا فسواک فعدل فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا، کیسا تجھے حسن دیا، جمال دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، والتین، یہ اللہ نے قسم اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس جگہ کی قسم ہے جہاں حضرت موسیٰ پہ وحی اتری تھی، اس جگہ کی قسم ہے جہاں حضرت عیسیٰ پہ وحی اتری تھی، میرے پیغمبر تیرے شہر دی قسم ہے، ھذا البلد الامین، وَلَقَدْ، پھر یہ قد، یہ قسم کا معنی دیتا ہے، یہ ماضی پہ آ جائے اس نے قسم کا معنی، 5 قسمیں اٹھا کے اللہ کہتے ہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو انمول بنایا ہے، اس دی قیمت ہی کوئی نہیں، کائنات کی کوئی چیز حسن و جمال میں انسان کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تجھے ہم نے بنایا، وہ 3 اندھیروں میں تو نے غذا مانگی تھی، 3 اندھیروں میں تو نے کھانا مانگا تھا، تو مانگنے کے قابل نہیں تھا۔ جملہ پھر ایک کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ موعدوں کو مزہ آ جائے گا، جن کے دل میں توحید کا گلشن ہے نا انہیں لطف آ جائے گا۔ فرمایا تو مانگنے کے قابل نہیں تھا، ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا،
بول نہیں سکتا تھا، وہاں غذا پہنچانے کا راستہ کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، بن مانگے ہم نے تیری ماں کا گندا خون تیری ناف کے ذریعے تیری خوراک بنایا، منہ کے ذریعے نہیں کہ اس منہ سے تو نے میرے اور میرے نبی کا نام لینا تھا، میں تیرے منہ کو پلیت نہیں کرنا چاہتا تھا، ناف کے ذریعے میں نے تیری خوراک بنا دیا، جدا منگن جوگا نہ حرکت کر سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ ہاتھ اٹھا سکتا تھا، تو بن مانگے ہم نے سب کچھ دیا۔ اب دنیا میں آیا ہے، طاقت آئیے، بولن جوگا ہویا، ہن آکھنا میری نہیں سنتا، میری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، میری ان کے آگے، ان کی یہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن توحید تو پھر توحید ہے۔ وہ بیان ہونے لگے، میرے بندہ رہ نہیں سکتا۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق کیا ہے کہ خالص عبادت، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، کسی کو سانجھی نہ ٹھہرائے۔ وہاں اللہ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں جب اپنی عبادت کی دعوت دی، اعبدوا ربکم، عبادت کس کی کرو؟ تو مشرکین کہیں گے ہم بھی تو رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب آیت کو ختم کرنے لگے اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، میری عبادت اس طرح کرو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک۔ اللہ کا حق کیا ہوا؟ اس کی عبادت اس طرح کرنا کہ اس کی عبادت میں کسی کو بھی سانجھی اور کسی کو بھی شریک نہیں تھا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور حقوق العباد میں جتنے بندوں کے حق ہیں، لوگوں کے حق ہیں، ان میں سب سے مقدم حق، پہلا حق والدین کا ہے، باقی حقوق سب پیچھے، والدین کا حق سب سے پہلے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر کیا۔ پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا، کیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین، تورات میں یہ وعدہ کہاں لیا گیا؟ تورات۔ عبادت اللہ کی کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی سورۃ بنی اسرائیل کی، اس میں کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ماں باپ کے ساتھ کیا کرو گے؟ اچھا۔ یہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا۔ میں نے پچھلے جمعے سورۃ لقمان کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، اللہ نے والدین کے حق کا ذکر کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حکم دیا کس کا؟ انشکر لی والدی کا، میرا بھی شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی کیا کر۔ یہاں اپنے حق کا ذکر کیا، اس کے ساتھ اللہ نے والدین کے حق کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا کہ میں اس کی وجہ بیان کروں کہ جہاں اپنے حق کا ذکر کیا اس کے ساتھ اللہ نے والدین کے حق کا ذکر کیا۔ کیوں؟ علماء نے بہت ساری وجوہات لکھی، بہت ساری، میں ساری تو نہیں بیان کر سکتا، ایک دو وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک وجہ بیان ہوئی کہ انسان کا حقیقی خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ عدم سے وجود میں لایا، پانی کے گندے قطرے پہ نقشے جما کے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ خالق حقیقی صرف اللہ ہے، عدم سے وجود میں لے آئے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تم کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں زندگی دے دی۔ عدم سے وجود میں لانا یہ خالق حقیقی ہے۔ حقیقی سبب تخلیق کا اللہ ہے، اور ہمارے دنیا میں آنے کا جو مجازی سبب ہے وہ کون ہے؟ اللہ حقیقی سبب ہمیں دنیا میں لے کے آئے، اور والدین مجازی سبب ہے ہمارے دنیا میں آنے۔ ہمارا حقیقی مربی، پالنے والا کون ہے؟ یہ ساری غذائیں، یہ سارے پھل، یہ سارے کھانے اس نے بنائے۔ حقیقی رب مربی ہے، اور ہمیں مجازی طور پر پالنے والا کون ہے؟ والد۔ دنیا میں آئے، ماں باپ نے ہماری پرورش کی، ہمارے لیے محنت کی، کمائیاں کی، اور ہمارے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، پہننے کا سارا انتظام ہمارے والدین نے کی۔ وہ حقیقی مربی ہے، اور والدین مجازی مربی۔ منع میں حقیقی کون؟ اللہ، سب نعمتیں دے رہا ہے، اور مجازی طور پر ہمارا منعم کون تھا؟ والدین۔ انسان نافرمان ہو جائے، گناہ گار ہو جائے، گناہ کرے، نافرمانیاں کرے، تو وہ اپنی نعمتوں کا سلسلہ روکتا نہیں۔ تو نافرمان ہو گیا ہے، تجھے رزق نہیں دینا، اولاد نہیں دینی، صحت نہیں دینی، ایسا نہیں کرتا۔ اور بیٹا نافرمان ہو جائے تو والدین بھی اپنے احسانات کا سلسلہ نہیں روکتے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بظاہر نہ بھی کریں تو دل میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ دعائیں دیتے، بد دعا نہیں دیں۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہوئے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ،
انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو صفت ہے رحمان اور اللہ کی جو صفت ہے رحیم، یہ جو اللہ کی صفت رحمان ہے رحیم ہے، اس کا اگر دنیا میں آپ نے کوئی مظہر دیکھنا ہو تو والدین کی رحمت کو دیکھ لیں۔ اللہ کی صفت رحمان، صفت رحیم، اس کا کوئی مظہر دنیا میں تو وہ ماں باپ ہے۔ دیکھیں کئی حدیثیں آپ نے سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی ماں کے دل میں اولاد کے لیے شفقت ہوتی ہے، اس سے 70 گنا بڑھ کے رب کے دل میں انسان کے لیے شفقت ہے۔ وہ ماں سے تشبیہ دیا، ماں کی رحمت کو آپ نے ذکر کیا۔ ایک جنگ میں ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ بچہ جب گم ہوا تو وہ دیوانہ وار لشکر میں بھاگنے لگی، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، وہ پاگل ہو گئی ہے، پاگل۔ کرتی کیا ہے؟ جو بچہ سامنے آتا ہے نا اسے اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، روتی ہے، پھر اسے چھوڑ دیتی ہے کہ یہ میرا تو نہیں۔ آگے جا کے پھر وہ ایک اور بچے کو اٹھا لیتے، پاگل ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ہے نا، ایک موقع ہوتا ہے بات کے سمجھانے کا، جہاں بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ جو عورت ہے یہ دیوانہ وار بھاگ رہی ہے، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، جو بچہ سامنے آیا اسے اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈال دے گی؟ یہ اب سمجھانے کا بڑا انداز تھا، آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہو گئی ہے اس کی محبت میں، پھر رہی ہے دیوانہ وار، یہ کیسے آگ میں ڈالے گی؟ آپ نے فرمایا اگر تم بھی اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو تو اللہ بھی تمہیں آگ کے حوالے نہیں کرے۔ اس کے دل میں اس ماں سے 70 گنا بڑی رحمت اور شفقت لوگوں کے لیے اس کے دل میں موجود ہے۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے پہ بھی کہا، آج پھر کہنا چاہتا ہوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خاص کر کے ماں زندہ ہے، وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ ماشاءاللہ، کھڑے کریں ہاتھ، تھکے نہیں ذرا، آپ تو خوش قسمت ہیں، خوش قسمت ہیں۔ یہ وعدہ کرو کہ اگر آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہے کسی وجہ سے، کوئی وجہ ہے، اہلیہ کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، اگر وہ ناراض ہیں تو آپ انہیں راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کوئی چپ کر گئے، اس کا مطلب ہے سب کی مائیں راضی ہیں، تو پھر تو اللہ کا فضل ہے، تو اچھی بات ہے۔ اور جن کی مائیں ہیں ناراض نہیں ہیں، راضی ہیں، تو وہ وعدہ کرو کہ وہ اپنی ماں کی
کما حقہ، خدمت کریں گے. بولو ذرا زور سے بولو. انہیں ناراض نہیں کرنا. قرآن نے کیا کہا؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. جھڑکنا، مارنا، گالیاں بکنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اف بھی نہیں کرنی. اف، اف کیا ہے؟ اف نہیں کہنی. بعض علماء نے لکھا کہ والدین ایک مشورہ دیتے ہیں، ایسے کر لو. بیٹا سمجھتا ہے کہ یہ مشورہ ان کا صحیح نہیں، صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ان کی بات مانتا ہے. سنیے گا ذرا. یہ سمجھتا ہے کہ ان کا مشورہ صائب نہیں، صحیح نہیں، اس کے باوجود وہ ان کی بات مانتا ہے. اور وہ جو اس کے دل میں کہ مشورہ صحیح نہیں، اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈی آہ بھرتا ہے. مان رہا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ نہیں، مشورہ صحیح نہیں ہے، اور مانتے ہوئے ٹھنڈا سانس نکالتا ہے. شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، یہ ٹھنڈے سانس نکالنے کی بھی تجھے اجازت نہیں ہے. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں. آج ہمارے ہاں، میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ میرے مخاطب نہیں کہ صرف آپ میرے مخاطب. معاشرہ اللہ کرے آپ میں سے ہر آدمی اور ہمارا ہر مقتدی والدین کا فرما بردار ہو. اللہ کرے. پہلے نہیں تو آج میری بات مانے اور فرما برداری کرے. میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں. جاہل لوگ ہیں، کبھی پیسے کا غرور، تکبر، کبھی بیوی کی محبت، بچوں کا پیار، ان کو سامنے رکھ کے ماں باپ کا دل دکھا دینا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ معاشرے میں عام ہے. ہم پڑھتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. کئی والدین ہم سے بات بھی کرتے ہیں، بہت دکھی ہوتے ہیں تو ہم سے بات بھی کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں اپنے بیٹے کا، اپنی اولاد کا. تو یہ جو قرآن نے کہا انہیں اف نہیں کرنی، انہیں جھڑکنا نہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح کس کو کہتے ہیں؟ پر. پھر یہ اطلاق ہوا بازوؤں پر. وہ جو پرندے بازو کے نیچے لے لیتے ہیں اپنی اولاد کو، مراد ہے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، ان کے سامنے جھکنا، ان کے سامنے تالی نہیں کرنی، اکڑ کے نہیں بیٹھنا. والد کی موجودگی میں اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی. بڑوں کی بات ہو رہی ہے، والد صاحب بات کر رہے ہیں تو درمیان میں ٹانگ نہیں اڑانی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب کی بات کرنی ہے. اور دعا کے ساتھ کیا سکھائی؟ دعا مانگنی ہے. ارحمہما، مولا ہمارے ماں باپ پہ کیا کر، رحم کر.
پھر ساتھ کیا انداز اپنایا جی، مزہ ہی آ گیا۔ ان پہ رحم کر، کما رب یعنی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو آپ میں جن کے والدین زندہ ہیں اور ان کی شادیاں بھی ہو گئی، ان کے بچے ہوئے، تو اس بچے کو جو پالنا ہے وہ آپ کو احساس نہیں ہوتا، محسوس نہیں کرتے آپ کہ اس میں کتنی دقت ہے، مشقت ہے، راتوں کا جاگنا ہے، بچے کی جو ضد ہے، پھر بچے کے جو نخرے ہیں، اسے والد کتنی خندہ پیشانی سے اٹھا رہا ہے۔ ایک چیز کو وہ بار بار پوچھتا ہے اور والد تنگ نہیں آتا، بار بار جواب دیتا ہے۔ بڑھاپے میں جا کے بندے کا ذہن بچپنے کی طرح ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح بار بار کوئی بات پوچھنے لگتے ہیں، تو پھر بیٹا کتنا تنگ ہو جاتا ہے، جھڑکنے لگتا ہے۔ ایک دفعہ سمجھا دیا ہے، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں آپ۔ لیکن جب آپ بچپن میں بار بار بات کرتے تھے تو وہ جواب بھی دیتا تھا، تیرا منہ بھی چوما کرتا تھا۔ فرمایا تجھے بچپن میں اس نے پالا تھا۔ تو میں اپنے مقتدیوں سے، نوجوانوں سے گزارش کروں، آپ کا خیال ہو کہ ہم نے توحید مانی، ہم شرک نہیں کرتے، تو ہم پر کوئی حقوق نہیں ہے، والدین ناراض ہو گئے تو کوئی بات نہیں، یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرا باپ تیرے لیے جہنم بھی۔ یا رسول اللہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے؟ فرمایا ہاں، باپ راضی ہے تو جنت ہے، ناراض ہے تو یہ حدیثیں کہاں جائیں گی، یہ وعیدیں کہاں جائیں گی؟ جبریل نے بد دعا کی تھی جب میرے نبی منبر پہ چڑھنے لگے، اور جبریل کی بد دعا معمولی ہے، سید الملائکہ ہے، اس کی بد دعا اللہ اللہ، پھر اس پر امام الانبیاء کا آمین کہنا کہ یا اللہ اس بد دعا کو قبول کر۔ اس میں کیا کہا تھا؟ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ جبریل کی بد دعا ہے۔ اگر باپ ناراض ہے یا ماں ناراض ہے اور ناراضگی کے عالم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے اور تجھے معاف نہیں کیا، تو اس کی سزا مرنے کے بعد بھگتنی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے کردار میں، عادات میں ہم نے تبدیلی لانی۔ وہی تو تبدیلی آئی کوئی نہیں، تو چلو اس طرح تو تبدیلی لائیں، تبدیلی لانی۔ تو میرا آج کا یہ واعظ انشاءاللہ عند اللہ مقبول ہو جائے گا کہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، آج یہ گھر جائیں تو والدین ان کے رویے میں تبدیلی محسوس کریں، تبدیلی محسوس کریں۔ والدین سے معافی مانگنے میں کیا ہے جی؟ ماں سے یا باپ میں مجھے خود تجربہ ہے کہ کئی نوجوانوں نے، بلکہ نوجوان بھی نہیں ہیں، بڑی عمر میں پہنچ گئے کہ جی والدہ ناراض ہیں، تو آپ راضی کر دیں، آپ کی تو بات وہ نہیں موڑیں گی۔ میں گیا، میں نے بات کی،
وہ مان کے ہی نہیں دی. اتنا تو دل دکھا تھا نا. میں نے اس سے بھی کہا بھی کیا تم نے کیا کیا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں اور وہ کہہ رہی کہ نہیں یہ اس لائق نہیں. میں نے پھر انہیں سمجھایا. اللہ نے کیا بات ان کے دل میں اتر گئی. میں نے بیٹے کو کہا بھائی آگے بڑھو. وہ آگے بڑھا. ماں نے سینے سے لگا. ماں تو ماں ہے نا, تو معافی مانگنے میں کیا ہے. والدین ہر حالت میں راضی رہنے چاہیے. یہی قرآن کا حکم ہے اور یہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہی سچے مومن کی نشانی ہے. اگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں, وہ کامل مومن نہیں. کامل مومن وہی بندہ ہے جو سارے امور بھی پورے کرے لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. میں ایسی روایتیں جو پائے تکمیل کو نہیں پہنچتی میں اسے بیان نہیں کرتا. ہمارے ہاں ایک کتاب ہے الترغیب والترہیب, اس میں حدیثیں ہیں. ترغیب آپ سمجھ رہے ہیں, ترغیب رغبت دلانا, ترہیب ڈرانا. تو اس نے ساری حدیثیں رغبت والی, جنت والی, حوروں والی, شہد والی, باغوں والی, اور پھر جناب ڈراووں والی, وہ ساری حدیثیں اس نے سکیاں سنیاں رلا ملا کے اس نے بیان کی ہیں. یہ مولانا طارق جمیل صاحب اسی کو یاد کیے ہوئے, اسی کو پڑھتے رہتے ہیں, اور اس میں موضوع بھی آ جاتی ہیں, من گھڑت بھی آ جاتی ہیں. اس میں جنت کے تذکرے ہیں, حوروں کے تذکرے ہیں. اس میں ایک روایت آئی, یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ عقیدے کے بگڑنے کا خطرہ نہیں ہے. ایسی روایت جس سے عقیدہ بگڑ رہا ہو اسے بیان نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو اطلاع دی گئی کہ ایک آدمی ہے, اس کا آخری وقت ہے, اس کی روح نہیں نکل, تڑپ رہا ہے, روح نہیں نکل. آپ نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے کہ زندہ ہے. وہ ناراض تو نہیں کہ جی ناراض ہے. فرمایا ماں کو میرے پاس. آپ نے ماں کو سمجھایا کہ معاف کر, تو معاف نہیں کرے گی تو اس کی روح نہیں نکلے گی. اس نے مان کے نہیں دیا, اتنا اس کو دکھایا اس نے. آپ کے بار بار سمجھانے پر جب ماں نے معاف کیا, آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو, تو دیکھا تو اس کی روح پرواز کر گئی. تو بعض اوقات ماں باپ کی نافرمانی کی جو سزا ہے وہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس کے حق کا ذکر کیا. آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ, ان میں کیا فرق ہے, مقدم حق کس کا ہے, اور ان میں معافی کیسے ہو سکتی ہے یا کس کی معافی نہیں ہو سکتی, اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.